سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ کسی کا جانور اگر مر جائے قربانی کا تو وہ کیا کرے، سمجھ میں آ رہی بات۔ تیسرا مسئلہ بتایا کہ جیل میں ایک شخص قید ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو وہ کیا کرے گا۔ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ تو ایک بار پھر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سوال جواب کا ہے، اور ہمارے سامنے بقرہ عید آنے والی ہے، ہم قربانی کریں گے، قربانی کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس تعلق سے ہم آپ کے سامنے چند مسائل کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ کسی کا جانور اگر مر جائے قربانی کا تو وہ کیا کرے، سمجھ میں آ رہی بات۔ تیسرا مسئلہ بتایا کہ جیل میں ایک شخص قید ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو وہ کیا کرے گا، اور اسی کے اندر ایک مسئلہ نکل جاتا ہے کہ ایک شخص جیل میں قید تو ہے لیکن وہ بیرون ملک ہے، مطلب اپنے ملک سے اپنے علاقے سے دور ہے تو وہ کیا کرے گا۔ آئیے تمام مسائل کا جواب دیتے ہیں آپ کے سامنے، آپ بنے رہیے، پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ ایک ایک سوال کا جواب انشاءاللہ دیتے جائیں گے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا سوال تھا قربانی کس پر واجب ہے، تو آئیے سنیے، قربانی اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کس پہ واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم جتنی ہوتی ہے اتنی رقم کا کوئی اور سامان ہو جو زیادہ ضرورت سے زائد ہو تو وہ قربانی اس پر واجب ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کیش پیسے نہیں ہوتے، مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور کاروبار بھی کچھ بھی نہیں ہے، ظاہراً دیکھتے ہیں لکھتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے پاس زمینیں پڑی ہوتی ہیں، تو اب ضرورت سے زائد اگر زمین ہے تو اس شخص کے اوپر اگر وہ زمین کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے یا اتنی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ قربانی کا جانور مر جائے، مطلب قربانی کے جانور کو ہم نے ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کا جانور خریدا، اور اب خریدنے کے بعد وہ جانور اگر مر گیا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے تو کیا کرے۔ اس کو دو شکل بنتی ہے، اگر شخص جس کا جانور مرا ہے، جس شخص کا جانور مرا ہے اگر وہ مالدار ہے تو وہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا، اس پر ضروری ہے، اور اگر شخص جس کا قربانی کا جانور مرا ہے اگر وہ غریب ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کو قربانی کرے، اس پر ضروری نہیں ہے، اس کا ادا ہو جائے گا، یوں سمجھیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جیل کے اندر قید ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ جہاں موجود ہے وہاں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور وہ کوئی راستہ نکالے، اگر کوئی راستہ نکلتا ہے اس کے پاس وہ خود وہاں قربانی کر سکے، قربانی کا راستہ نکل جاتا ہے، قربانی جانور خرید سکتا ہو یا پیسے ہو تو وہاں کر لے۔ اگر وہ ایسی کوئی شکل نہیں نکلتی ہے تو وہ باہر کسی کو اپنا وکیل بنا دے، پیسے دے دے یا دلوا دے یا جانور دلوا دے اور کہے کہ میری طرف سے تمہیں یہ قربانی کرنی ہے، یہ اس کا طریقہ ہوگا۔ اسی سوال کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ایک شخص قید ہے لیکن اپنے علاقے سے ہٹ کر ہے، بیرون ملک قید ہے جیل کے اندر اور اس پر قربانی واجب ہے تو وہ کیا کرے گا۔ یہاں آپ سن لیجئے کہ اگر اس کی سزا 15 دن سے کم ہے اور اس کی دوری اپنے علاقے سے دوری 77.5 کلومیٹر سے زیادہ ہے یا اتنی ہے تو 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر ہوا، اور مسافر پہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کی سب سے پہلے شرط ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو یہ آدمی مسافر ہوا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر مالی اعتبار سے قربانی واجب اس پر ہو رہی ہے لیکن مسافر ہونے کی وجہ سے قربانی کا وجوب اس سے ہٹ جائے گا۔ اگر 15 دن سے زائد اگر اس کی سزا ہے تو وہ اسی طرح کہ وہ قربانی وہاں کرے یا اپنے علاقے میں یا اپنے ملک میں کہیں بھی اپنی طرف سے قربانی کروا دے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں اجازت چاہتا ہوں۔